ہوتی ہے۔ ایسی ہستیاں اور وہ شخصیت جن کے تذکرہ سے دلوں میں منزل کو پا لینے کا ولولہ تازہ ہو جائے، جن کا ذکر سن کے انسان کا ایک ایک انگ ان کی اس کیفیت کے ساتھ متصف ہو جائے، وہ ہستیاں جو حق کا استعارہ بن گئیں، ان میں سے ایک سرور عالم نور مجسم حامی بے کساں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، خاتون جنت کے نور نظر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ نے میدان کربلا میں اسلام کی سربلندی کے لیے جرت و بہادری کا ایسا شاندار مظاہرہ پیش کیا کہ نہ صرف آپ کا نام نامی ہمیشہ زندہ رہے گا، بلکہ آپ کی ذات اقدس جرت اور شجاعت کا ایک استعارہ بن گئی۔ قیامت تک سمبولیکل جس نے جرت، بہادری، شجاعت، صبر و استقامت کے کوہ ہمالیہ کو دیکھنا ہو تو وہ امام علی مقام کی سیرت طیبہ کو پڑھ لے۔ صدیوں سے حق پرست آپ کا تذکرہ کر کے دین پر استقامت اور دین پہ ڈٹ جانے کا حوصلہ پاتے ہیں۔ حق کی خاطر ڈٹ جانے کے لیے آپ کی زندگی ایک استعارہ ہے۔ راہ خدا میں مر مٹنے کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ امام علی مقام کی عظیم قربانیوں اور آپ کی شہادتوں کو ذکر کیا جائے گا، اور شہادتوں کا یہ تفصیل تذکرہ سفر کربلا اور امام علی مقام کا اس سفر میں شامل ہونا، اس کے تاریخی پس منظر کے عنوان سے اگر ہم سمجھیں تو ہماری روح تک اس کی حقیقت پہنچ جاتی ہے۔ سفر کربلا کے دوران آپ سے کہا گیا اس طرف نہ جائیے، آپ شہید ہو جائیں گے۔ آپ کا جواب بڑا خوبصورت تھا، آپ نے جرت بھرا جملہ جو اپنے نانا جان کے کہنے پر اللہ کے حکم سے فرمایا۔ کہا گیا آگے موت ہے، آپ نے فرمایا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں صرف وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا مالک و مولا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مسلمانوں کو صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ نے اس آیت کو پڑھا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 ہے۔ اس کا مطلب حضرت امام علی مقام جانتے تھے لیکن اللہ کی رضا پہ راضی تھے اور قضائے الہی کو اپنے دامن سے وابستہ کرنے والے تھے۔ محرم الحرام میں ذکر اہل بیت کرام کرنا یہ سعادت کی بات ہے، اور خصوصاً ذکر امام حسین کی محافل کا انعقاد یہ ایمان کی لذتوں سے سرشار ہونے اور پاک ہستیوں کے تذکرے سے ایمانی اور روحانی بالیدگی کا سبب بنتا ہے، اور یہ کئی طرح سے محبت کا اظہار ہے۔ لیکن یہاں ایک افسوسناک پہلو بھی ہے، لوگوں کی ایک بڑی تعداد دیکھا دیکھی جاہلانہ کاموں میں ملوث ہو گئے، من گھڑت روایتیں سنانے لگے۔ اس سے استقامت اہل بیت اور شہادت امام علی مقام سے جو سیکھنا تھا وہ حاصل نہیں ہو رہا۔ لہذا ان پاک ہستیوں کا قطعاً ایسا ذکر نہ کریں جس سے یہ لگے کہ شاید یہ مجبور تھے اور یہ مقہور تھے۔ یہ تو وہ ہستیاں ہیں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کن کہہ دیں اللہ فیکون فرما دیتا ہے، لیکن یہ رضا الہی پہ راضی تھے۔ شہادت ایسے نہ بیان کریں کہ بچے بچے کے دل میں خوف پیدا ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ شہادت یوں بیان کریں کہ امت کا ہر بچہ کہے یا اللہ یہ مرتبہ مجھے عطا فرما۔ اقبال کہتے ہیں شہادت ہے مقصود و مطلوب و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ لہذا ایسے معاملات میں اور اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے جزا و فضا کے معاملات میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں ان پاک ہستیوں کے صبر و استقامت کو، جرت اور بہادری کو بیان کر کے امت کے سر کو فخر سے اور بلند کرنا چاہیے،
ایک ایک بچہ سر اٹھا کے کہے ہم حسینی ہیں، اور ہم ہر یزیدی اور ہر باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ مرور زمانہ کے ساتھ یزید ایک استعارہ بن چکا ہے۔ پیدا ہر ایک دور میں ہوتے رہے یزید، مگر کسی حسین کی گردن میں خم نہیں، یہ حسینی فکر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو واقع کربلا کے پس منظر کا پتہ ہی نہیں ہے کہ امام علی مقام کربلا میں کیوں تشریف لے گئے۔ اگر اس پس منظر کو جان لیں تو بہت سی چیزیں آپ کی حل ہو جاتی ہیں۔ آج کے جمعہ میں یہ چند نکات آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سب سے زیادہ علم اپنے محبوب مکرم کو عطا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، ہمارے آقا غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ مخلوق کے لیے جو چیز فائدہ مند ہو ہمارے آقا نے وہ غیبی خبریں ارشاد فرما دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ دیا، صحیح بخاری حدیث کا نمبر 3191 ہے۔ آپ نے پیدائش سے لے کر جنتیوں کے جنت میں اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک کا سارا واقعہ ذکر فرما دیا، مخلوق کی ہر چیز ذکر کر دی۔ یہ ہمارے آقا کا علم ہے۔ اسی طرح دنیا کی باقی شہادتیں شہادت کے بعد لکھی گئیں، یہ واحد وہ شہادت ہے جس کا تذکرہ شہادت سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے۔ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے غیب دان نبی نے یہ ساری چیزیں پہلے ارشاد فرما دی۔ دیگر فتنوں کی طرح ہمارے آقا نے یزید پلید کی حکومت اور اس کے کرتوتوں کے بارے میں بھی ذکر کر دیا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے بازاروں میں چلتے ہوئے کہتے تھے اللہم لا تدرکنی سنۃ الستین، یا اللہ میں 60 ہجری نہ پاؤں، پناہ مانگ یا اللہ میں 60 ہجری نہ پاؤں، اور دعا کرتے تھے اللہم لا تدرکنی امارت الصبیان، یا اللہ مجھے احمقوں کی حکومت آنے سے پہلے وفات دے دے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ کے بازار میں اس لیے کہتے تھے کہ زبان رسالت مآب سے سن رکھا تھا کہ سن 60 ہجری کے اختتام پر یہ احمقوں کی حکومت ہوگی کہ جس میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بھی شہید کر دیا جائے گا۔ آپ پناہ مانگتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس طرح آپ سے بہت سی روایات مروی ہیں، حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ حسنین کریمین آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے حجرہ کے سامنے بیٹھے دیکھ رہے تھے کہ ننھے شہزادے کھیل رہے ہیں۔ یہ لائٹ بند ہی کر دیں شاید یہ بھی نہ بند ہو جائے۔ حسنین کریمین حجرہ کے سامنے کھیل رہے تھے کہ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور امام علی مقام کی طرف اشارہ کر کے شہید کربلا کی طرف کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان امتک تقتل ابنک ھذا من بعدک، آپ کے وصال کے بعد آپ کی امت آپ کے اس شہزادے کو شہید کر دے گی۔ یہ خبر بتا دی۔ ہمارے آقا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، مبارک موتی کی طرح ٹپکنے۔ آپ نے شہزادے کو سینے سے لگایا، مٹی کو سونگا اور حضرت ام سلمہ کو عطا کرتے ہوئے کہا یا ام سلمہ اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل، اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون ہو جائے تو جان لینا میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ چنانچہ ام المومنین نے وہ مٹی محفوظ کی اور بار بار اسے دیکھتی اور کہتی ان یومن تحولین دمن لیوم عظیم، جس دن یہ مٹی خون ہوگی وہ بڑا ہولناک دن ہوگا۔ المعجم الکبیر حدیث کا نمبر 2817 ہے۔ گرامی حضرات، کربلا کا تاریخی پس منظر کو سمجھیے۔ 40 ہجری رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو حضرت مولا المسلمین شیر خدا علی المرتضی خلیفہ چہارم حضرت مولا کائنات شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے بڑے شہزادے سبط مصطفیٰ خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راکب دوش مصطفیٰ
حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ کے طور پر فائز ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پہلے اپنی ہی نے حیات میں حضرت امام حسن مجتبی کو ایک ایسی سیادت عطا کی جس کا ذکر بخاری شریف حدیث 2704 میں ہے۔ ہمارے آقا نے منبر پہ امام حسن مجتبی کو ساتھ بٹھایا، ایک نظر عوام کو دیکھتے اور ایک نظر اپنے شہزادے کو دیکھ کے کہتے ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ سردار کرتے ہیں، سید ایک ملٹی ڈائمینشن ورڈ ہے، اس کا کئی معنی ہے، اس کا معنی سردار بھی ہے، اس کا معنی فہم و ذکاوت والا بھی ہے، اس کا معنی حلم اور بردباری والا بھی ہے، تحمل اور برداشت والا بھی ہے، یہ سارے معنی ہے۔ گویا کہ سرکار فرما رہے تھے ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار بھی ہے، حلم والا بھی ہے، فہم والا بھی ہے، ذکاوت والا بھی ہے، سمجھدار بھی ہے۔ اور فرمایا وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، جب مسلمانوں کی دو جماعت آپس میں لڑے گی میرا یہ بیٹا ان میں صلح کروا دے گا۔ سیادت کا تاج امام حسن مجتبی کے سر پہ رکھا، اور وہی بات ہوئی امت میں جب اختلاف بڑھا، 6 ماہ خلافت راشدہ پر امام حسن مجتبی فائز رہنے کے بعد جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ منصب حکومت پیش کر دیا اور ان سے بیعت کر لی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ پھر ان کی اس امارت پر راضی رہے۔ 40 ہجری کے بعد 6 ماہ آپ خلافت راشدہ پر ہیں، اس کے بعد اگلے 20 سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری ریاست اسلامیہ کے سربراہ رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت سے حکومت کے ایسے کام تھے جو آپ نے اپنے بیٹے یزید کو دیے، تو یزید نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو نبھایا۔ اسی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ولی عہد مقرر کر دیا، چونکہ وہ پہلے کچھ ایسے کام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں کر چکا تھا جس کی وجہ سے امید تھی یہ نظام اچھا چلائے گا۔ لیکن آپ نے ایک دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں کی، یا اللہ اگر یزید کو اس کی کچھ خوبیوں کی وجہ سے ولی عہد بنایا گیا، اگر وہ اس منصب کا اہل ہے تو اسے خلافت تک پہنچانا اور اس کی مدد کرنا، اور اگر وہ اس منصب کا اہل نہیں اسے خلیفہ بننے سے پہلے ہی موت دے دینا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دعا ہے، جو امت کی خیر خواہی چاہتے تھے، آپ نے اسی وجہ سے یہ دعا کی۔ لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، حکومت سنبھالتے ہی یزید نے انتہائی نالائکی کا مظاہرہ کیا اور شریعت کی کھلی خراب ورزیاں شروع کر دیں۔ سود اسلام میں حرام ہے، اس نے ٹیبل کے نیچے سے سود لینا شروع کیا، اس نے دیگر حرام کاموں میں سے شراب نوشی کو عام کیا، جس کی وجہ سے اکابرین کو تشویش ہوئی، اور دوسرے خطوں میں گورنروں نے یزید کے لیے بیعت لینے کا سلسلہ شروع کیا، تو مدینہ منورہ کے گورنر نے بھی یزید کی بیعت کے لیے امام علی مقام کو مجبور کیا، آپ نے بیعت سے انکار کر دیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یزید کی بیعت اصل میں اس کے جتنے بھی گناہ ہیں، اس کے کرتوت ہیں، اس کو تحفظ دینے کے مترادف ہے۔ وہ مزید بے باک ہو جاتا کہ اگر میں سود لیتا ہوں یا شراب خوری کا میرا کام ہے یا یہ عمل دربار میں شروع ہو گئے ہیں، تو امام علی مقام بھی تو بیعت کر کے کھڑے ہیں۔ امام علی مقام نے اس کے کرتوتوں کو تحفظ نہیں دیا، بلکہ آپ دین کی خاطر عظیم قربانی کے لیے تیار ہوئے اور اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ آپ نے یزیدیوں کے شر سے بچنے کے لیے مدینہ شریف سے شعبان المعظم 60 ہجری کی چوتھی رات نانا جان کو آخری سلام پیش کرتے ہوئے مکہ کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ گرامی قدرات، یہاں میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ قضاء الہی پہ راضی تھے، مجبور نہیں تھے۔ آپ مدینہ سے کوچ کر کے مکہ کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں عبداللہ بن مطیع رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، جو اپنی زمین میں کنواں کھدوا رہے تھے۔ پوچھا اینا فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے ارادہ بتایا
تو انہوں نے کہا میں نے یہ کنواں کھودا ہے مگر پانی کم ہے، برکت کی دعا کر دیں۔ آپ نے کہا اچھا اس کنویں سے پانی لاؤ۔ وہ پانی لایا، فشارب منہ ثم مدمد ثم رده فی البئر فعاذب وامها، آپ نے تھوڑا سا پانی پیا اور پھر کلی کر کے اس کنویں میں ڈالا، اللہ نے اس کی برکت سے پانی میں بھی اضافہ کر دیا اور اس کو میٹھا بھی کر دیا۔ میں یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ وہ لوگ مجبور نہیں تھے، رحمت الہی سے دوسروں کے لیے جو پانی کا انتظام کر سکتے ہیں وہ کربلا میں ہاتھ اٹھا دیتے تو اللہ رب العزت نہر کوثر کو بھی کربلا میں چلا دیتا۔ لیکن یہ لوگ دنیا کو سمجھا رہے تھے کہ تکالیف پر قضائے الہی پہ راضی رہنا یہی اہل بیت کا ترہ امتیاز ہے۔ وہ قضائے الہی پہ راضی تھے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کی طرف اس لیے تشریف لے گئے کہ آپ کو بہت سے خطوط حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی آئے، لیکن آپ نے انکار کر دیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر مکمل اعتماد کا اظہار فرمایا ان کے ہوتے ہوئے ہم نہیں آئیں گے۔ لیکن جب یزید نے حکومت سنبھالی، خطوط کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ نے اب جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ خطوط آپ کی طرف آ رہے تھے۔ آپ نے پہلے اپنے چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں بھیجا، ہزاروں لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ آپ کو اطلاع مل گئی کہ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر 1000 لوگوں نے بیعت کی ہے، لیکن بعض صحابہ نے منت سماجت کی کہ آپ نہ جائیے کیونکہ اہل عراق یہ بے وفا ہیں، کوفی بے وفا ہیں۔ لیکن حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ذوالحجہ 60 ہجری کو اپنے گھر والوں اور خدام سمیت تقریباً 82 افراد کے ہمراہ عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کیوں گئے، یہ جملہ بڑے غور سے سمجھیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں۔ جب آپ کوفہ کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے خطاب کیا، اور خطاب کے اندر آپ نے کہا اے لوگو، میرے نانا کا یہ ارشاد مبارک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے، من رعا سلطانا جائرا، اگر کوئی شخص ظالم حکمران کو دیکھے، مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھے، ناقصا لعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑتا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتا ہو، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، جو بندگان خدا سے ظلم اور گناہ کا معاملہ کرتا ہو، فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، جو شخص حسب طاقت اپنی زبان سے طاقت سے اس ظالم بادشاہ کے برے کاموں کو روکنے کی کوشش نہ کرے تو اللہ اسے بھی اس ظالم بادشاہ کی جگہ پہ پہنچا دے گا۔ یہ حدیث پیش کی، یعنی جس میں بتا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی ظالم بادشاہ کو دیکھے اور اس کے ظلم پر وہ اپنی زبان سے آواز بلند کر سکتا ہے یا اپنی طاقت سے روک سکتا ہے، پھر نہ روکے تو وہ بھی اس ظالم بادشاہ کی جگہ پہ ہوگا۔ امام علی مقام نے یہ جملہ اور یہ حدیث سنا کے کہا لوگو، میں نواسے رسول ہوں، میرا سب سے زیادہ حق بنتا ہے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی روکنے کی کوشش کروں۔ تاریخ الرسل والملوک اور تاریخ طبری کے جلد 5 صفحہ 403 میں یہ جملے موجود ہیں، اور ایسے ہی الکامل فی التاریخ لابن اسیر کے جلد 3 صفحہ 159 کے اندر بھی یہ جملے موجود ہیں۔ امام علی مقام نے واضح کر دیا میں اگر جا رہا ہوں تو اتمام حجت کے لیے، اور آپ کا یہ جملہ وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيَّرَ، میرا سب سے زیادہ حق ہے میں اللہ کی نافرمانیوں کا راستہ روکوں، اس لیے کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ نے یزید کی بیعت کو قبول نہ کرنے اور کوفہ کی طرف تشریف لے جانے کا صرف یہ مقصد بیان کر دیا کہ باطل مٹ جائے اور حق کا بول بالا ہو جائے۔ اس لیے آپ کو راستے میں اطلاع ملی کہ جو گورنر عبید اللہ ابن زیاد ہے اس نے شہریوں کو یزید کی مخالفت سے ڈرایا دھمکایا اور مسلم بن عقیل کی بیعت کو توڑ کر آپ کو شہید کر دیا گیا، لیکن آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ آپ نے فرمایا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام،
البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 181 پہ موجود ہے. آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں کی ہے. وقد امرنی فیہا بامر وانا ماض لہ، اور میں اس امر کو ضرور پورا کروں گا جس کا مجھے حکم ہوا. آپ سے پوچھا گیا وہ کس چیز کا حکم ہے؟ فرمایا میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں اس وقت تک میں کسی کو تفصیل نہ بتاؤں گا. پتہ چلا یہ سارے معاملات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھے، اور ان عظیم ہستیوں کو صبر و استقامت اور جرت اور بہادری کا کوہ ہمالیہ بنا کر دنیا کے سامنے دکھانا تھا کہ جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اللہ نے اتنا عظیم امتحان ان کو عطا کیا اور وہ اس پر قائم اور دائم رہے. امام علی مقام کا قافلہ کوفہ کے قریب پہنچا تو ابن زیاد نے اسلحہ سے لیس 1000 سپاہی بیچ کر شہر کی ناکہ بندی کروا دی. آپ وہاں سے کوفہ سے کربلا کی طرف پہنچے. آپ ایک رات اچانک اٹھے تو آپ کی زبان پہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین. جب یہ جملہ آپ نے کہا تو آپ کے بیٹے امام زین العابدین عرض کرتے ہیں یا ابتی جعلت فداک مما حمدت واسترجعت. ابا جی میں آپ کے صدقے جاؤں، آپ نے الحمدللہ پڑھا، انا للہ پڑھا، یہ کیا ہے؟ کہا بیٹے مجھے اونگ آئی اور میں نے خواب میں دیکھا ایک گھڑ سوار کہتا ہے القوم یسیرون والمنایا تسیر الیہم، یہ قافلہ کربلا کی طرف جا رہا ہے اور شہادت ان کی طرف بڑھ رہی ہے. امام علی مقام نے فرمایا فعلمت ان انفسنا نعیت الینا، ہمیں پتہ چل گیا کہ ہماری شہادتوں کی خبر دے دی گئی. یہ خواب کوئی معمولی نہیں تھا. بڑے بڑے لوگوں کے اوسان خطا ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تو صبر و استقامت کا کوہ ہمالیہ ہے. امام زین العابدین نے نہایت اطمینان سے عرض کیا ابا جی یا ابتی لا اراک اللہ سوءا السنا علی الحق، اللہ آپ کو ہر مصیبت سے بچائے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام علی مقام کہتے ہیں بلا والذی یرجع الیہ العباد، ہاں بیٹا ہم حق پر ہیں. تو پھر حضرت امام زین العابدین عرض کرتے ہیں اذن لا نبالی ان نموت محقین، اگر ہم حق پر ہیں ہمیں پرواہ نہیں، اللہ جب چاہے جہاں چاہے ہمیں شہادت عطا فرما دے، کیونکہ ہم حق پر ہیں. امام علی مقام یہی سننا چاہتے تھے. آپ نے اپنے شہزادے کو داد دی اور کہا جزاک اللہ من والد خیر ما جزا ولدا عن ولدہ، اللہ نے کسی بھی والد کی طرف سے اس کے بچے کو جو جزا و ثواب عطا کیا ہے، اللہ وہ جزا اور ثواب کا بہترین صلہ تجھے عطا فرما دے. الکامل فی التاریخ کے اندر اور تاریخ الرسل والملوک جلد 5 صفحہ 407 پر یہ جملے موجود ہیں. کربلا پہنچے. آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا جی کربلا. آپ نے کہا صدق اللہ و رسول ارض کرب و بلا، اللہ اور اس کے محبوب مکرم کا فرمان سچا ہے، یہی کرب و بلا ہے، یہی غم اور آزمائش کی جگہ ہے. سالار کربلا کی حیات ظاہری کے آخری لمحات کو سنیے اور جانیے کہ یہ ہستیاں کتنا صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے محبوب آقا کی بات پر ڈٹ کر کھڑے ہوئیں اور دین اسلام کے پرچم کو بلند کیا. 22,000 کا لشکر یزیدی فوج کا جمع ہوا. مختلف طرح سے آپ کو تکالیف سے گزارا گیا. قربان جائیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے وارث اور مولا المسلمین شیر خدا کے لخت جگر، جس نے اپنا گھر تو لٹایا، جان تو دے دی، لیکن اسلام کی عزت پہ حرف نہیں آنے دیا. سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. آخری رات میں جس وقت امام علی مقام آپ اسی طرح ڈٹے رہے، آپ نے اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب جو اس وقت غم میں تھی ان سے کہا اتق اللہ، اے میری بہن اللہ سے ڈرتی رہنا، وتعزئ بعزاء اللہ، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، وعلمی ان اہل الارض یموتون واہل السماء لا یبکون، یاد رکھنا زمین والے بھی وفات پا جائیں گے، آسمان والے بھی ہمیشہ نہ رہیں گے، وان کل شیء ہالک الا وجہ اللہ، سب فنا ہو جائیں گے سوائے رب قدوس کے. یہ جملے تھے اپنی بہن کے لیے. اور کہا ہے میری بہن ابی خیر منی و امی خیر منی و اخی خیر منی ولی ولہم ولکل مسلم برسول اللہ اسوہ،
میرے والد گرامی بھی مجھ سے بہتر تھے، میری والدہ بھی مجھ سے بہتر تھیں، میرے بڑے بھائی حسن بھی مجھ سے بہتر تھے، سب کی وفات ہو گئی، میرے لیے اور ان کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ اپنی بہن کو تلقین کرتے ہوئے کہا، یا اخیا، اے میری بہن، انی اقسم علیک، میں تجھے قسم دیتا ہوں، لا تشقی علی جیبا، میری شہادت کے بعد وویلا نہ کرنا، گریبان نہ پھاڑنا، ولا تخمشی علی وجہا، اپنا چہرہ نہ پیٹنا، ولا تدعی علی بالویل، وویلا نہ کرنا، چونکہ یہ سب چیزیں اللہ کی رضا کے لیے۔ البدایہ والنہایہ لابن کثیر جلد 8 صفحہ 192 پر یہ جملے موجود ہیں۔ آخری دن 10 محرم الحرام، اپنی رفقا کے ساتھ اپنی زندگی کی آخری نماز فجر بڑے خشوع خضوع کے ساتھ امام علی مقام نے کربلا میں ادا کی، اور آپ نے اعلان جنگ کے بعد جب میدان میں آئے تو کہا، سوچو میں کون ہوں، میرے والد کا کیا رتبہ ہے، میری والدہ کی کیا شان ہے، میرے نانا جی کو اللہ نے کیا عزتیں عطا کی، میرے چچا کون ہیں۔ یہ سارے جملے آپ نے ان کے سامنے ذکر کیے، مگر سوائے چند خوش نصیبوں کے دشمنوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ دنیا حاصل کرنے کے لالچ نے انہیں اندھا کر دیا، اور شفیع معاشر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہونے کو بھی بھول گئے۔ خاندان رسالت مآب کے عظیم افراد ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 شہزادے، 4 بھتیجے، 5 بھائی، 4 چچا زاد، 2 پوتے اور 2 بھانجے اور دیگر رفقا درجہ شہادت پہ فائز ہو گئے۔ جب یہ جانثار شہید ہو چکے تو تنے تنہا پھر اب میدان میں تشریف لائے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے 20,000 سے زیادہ یزیدی فوج ہے، اور آپ تنے تنہا لڑ رہے ہیں جرت اور بہادری کے ساتھ۔ پھر یک بارگی میں آپ پہ حملہ کیا تو تلواروں سے آپ کا کوئی مقابلہ نہ کر سکا، آپ پھر بھی جرت سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ تیروں کی بارش ہو گئی۔ جب بارش ہوئی تیروں کی تو آپ کے جسم پر لگے اور آپ زمین پر تشریف لائے، بدبخت نے آگے بڑھتے ہوئے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آپ 56 سال 5 ماہ اور 5 دن کی عمر مبارک میں 10 محرم الحرام 61 ہجری جمعۃ المبارک کو جام شہادت نوش کر کے بارگاہ الہی میں سرخرو ہوئے۔ امام علی مقام شہید ہوئے، ناکام نہ ہوئے، اور آپ نے قیامت تک کے ہر فرد کو بتا دیا کہ یزید یا اس کی سوچ رکھنے والا ہر باطل فرد جتنی بھی کوشش کر لے، اہل حق رسول اللہ کے دین کے پرچم کو جھکنے نہیں دیتے۔ حسین اللہ کا سپاہی، ان کی ٹھوکر میں بادشاہی، جس تخت و تاج کے لیے یزید اتنے جتن کر رہا تھا وہ تو میرے امام کے قدموں کی دھول ہے۔ جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں وہ دنیا کے تخت کے لیے نہیں نکلے، وہ رسول اللہ کے دین کی عظمت کو سر بلند کرنے کے لیے نکلے۔ حسین گرنا شہید ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتے، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ حضرت امام علی مقام وہ شخصیت ہیں، آپ کا نام ہی جرت اور بہادری اور حق پر ڈٹ جانے کا استعارہ بن گیا۔ اس لیے گرامی حضرات، آپ کی جرت اور بہادری کو ہمیں سلام عقیدت پیش کرنا چاہیے، اور اس طرح اپنے گھروں میں ان پاک ہستیوں کی شہادت کا ذکر کریں کہ ان کی شہادت کے ذکر سے جرت اور بہادری کا ایک پیغام امت مسلمہ کے لیے منتقل ہوتا ہے۔ 10 محرم الحرام ہمارے قریب ہے، اپنے گھروں کے اندر پاک ہستیوں کا ذکر کرتے ہوئے ان پاک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کا عزم صمیم اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پروردگار نے جو عظمت عطا کی، آپ نے جو امت مسلمہ کو عظیم پیغام دیا، وہ آپ کی جرت اور بہادری اور آپ کی عظیم شہادت کا تذکرہ امت مسلمہ کے لیے حرز جاں ہے۔ آئیے ہم سب عزم صمیم کریں، باطل افکار کے جتنے بھی حامل افراد ہیں، یزید آج ایک ظلم اور بربریت کا نشان ہے، یزید آج اسلام کے خلاف اٹھنے والی طاقت کا نام ہے، اور حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سربلندی اور اسلام کی عظمتوں کو 4 چاند لگانے والی ہستی کا نام ہے۔ ہم اپنے دلوں کے اندر اس چیز کو پیدا کریں کہ امام علی مقام کی سیرت اور آپ کا کردار ہمارے لیے مشل راہ بن جائے۔ اگر
یزید فسق و فجور کی طرف گیا تو حسین حق کی صداؤں کے ساتھ حق کی سربلندی کے لیے آگے بڑھے۔ امت مسلمہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا امام علی مقام کے کردار کو نہ اپنائے گی اس وقت تک ہم کامیاب۔ ہم ذکر بھی کرتے ہیں، ان پاک ہستیوں کے محافل مناتے ہیں، ان کے لیے پروگرام اور ان کے لیے اجلاس مقرر کرتے ہیں، لیکن ان پاک ہستیوں کا جب تک ہم سیرت اور کردار کو نہ اپنائیں تو ہمیں کامیابیاں نصیب نہ ہوں گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان پاک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے اور ان ہستیوں کے جو خوبصورت اوصاف ہیں ان کو اپنا کر جرت اور بہادری اور استقامت کے ساتھ دین اسلام کی عظمتوں پر ڈٹ جانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ